ہمیں جتنی سائنس سمجھ میں آئی ہے اس کی وجہ سے یہ آیت ہمیں کچھ سمجھ میں آنا شروع ہوئی ہے. کل سائنس تھوڑی اور آگے بڑھے گی، یہ آیت ہمیں مزید آگے سمجھ میں آئے گی. یہ آسمان و زمین قرآن معجزہ ہے. قرآن کا معجزہ یہ نہیں ہے کہ اس نے ان الفاظ کو اس خوبصورتی سے استعمال کیا ہے کہ اس خوبصورتی سے کوئی اور استعمال نہیں کر سکتا فصاحت و بلاغت میں. نہیں، اس کے معانی بھی ایسے ہیں، اس کے معانی ایسے ہیں جن معانی کو کوئی بشر ادا کر سکتا ہی نہیں ہے. 1400 سال پہلے انسان کو کیا پتا تھا یہ دنیا کیسے شروع ہوئی ہے؟ آج کا انسان بھی نہیں جانتا. اس آیت کو میں سائنسی حقائق پر یا سائنسی مفروضوں پہ تفسیر نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جتنی سائنس سمجھ میں آئی ہے اس کی وجہ سے یہ آیت ہمیں کچھ سمجھ میں آنا شروع ہوئی ہے. کل سائنس تھوڑی اور آگے بڑھے گی، یہ آیت ہمیں مزید آگے سمجھ میں آئے گی کہ یہ سماوات اور ارض، کافر کیا یہ دیکھتے نہیں ہے؟ ان السماوات والارض کانتا رتقا، یہ رتق تھے. رتق کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی چیز آپس میں مل جائے اور مل کے وہ اتنا یکجان ہو جائے کہ دونوں کے تمیز ختم ہو جائے کہ یہ کون سا ہے یہ کون سا ہے، اسے رتق کہتے ہیں. اور رتق مصدر ہے، مصدر مبالغے کے لیے آتا ہے. اردو میں بھی ایسا ہے لیکن ہمارے یہاں کم ہے، عربی میں زیادہ ہے. فلان عادل، فلان عادل ہے. آپ کہیں گے بھئی وہ عادل ہے. اس کو مبالغہ کرنا ہو تو کہیں گے فلان عادل. وہ عادل نہیں ہے، کل عدالت، سراپا عدالت وہ ہے، وہ عدالت ہے، عادل ہے. فلان محب یا فلان حب، محب اسے فاعل ہے، محبت کرنے والا اور ہے، وہ سراپا محبت ہے، وہ سراپا حب ہے. یہ رتق ہے. آسمان و زمین کانا رتقا ففتقناہما، یہ ایک تھے، ہم نے اسے جدا کیا. جب ایک تھے تو کیا تھا؟ سنگولیرٹی. اس سنگولیرٹی کا مفہوم آج کا جوان جانتا ہے، ابھی بھی بہت سے لوگوں کو نہیں پتا یہ سنگولیرٹی کیا ہے. قرآن 1400 سال پہلے کہہ رہے زمین و آسمان دونوں ایک تھے، اور یہ جو ایک تھے ان کو رتق تھا اس کو فتق کیا ہے، اس کو ہم نے کھولا ہے. سورہ انبیاء ہے، اور اس کے بعد آگے چال کے کہتا ہے یوم نطوی السماء کطی السجل، کہ جس دن پھر جب قیامت آئے گا ہم نے اسے بینک کیا اور رتق کو فتق کیا، زمین و آسمان کو خلق کیا. ایک دن آئے گا جب ہم اس کو واپس لپیٹ دیں گے، اس تومار کو واپس لپیٹ دیں گے. ابھی اگر آپ سائنس دیکھیں، یہ زمین اور آسمان، یہ کہکشانے، یہ خلا، یہ اسپیس ایکسپینڈ کر رہا ہے، ایکسپینڈ کر کے کتاب کی صورت ہے. کتنا تھا میں نے بتایا تھا اس کا ڈائمیٹر 46 بلین لائٹ ایئر. اتنی کھلی کتاب جو مزید کھل رہی ہے، جب ختم کرنا ہوگا ہم اس کو دوبارہ لپیٹ دیں گے. اور لپیٹ کے کیا کریں گے؟ جس طرح پہلے خلق کیا تھا، ایک نقطے پہ تھا، اس سارے کو لپیٹ کے دوبارہ ایک نقطہ بنا دیں گے. یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے نا. سائنس بہت پیچھے ہے. سائنس جہاں پہنچے گی، وہ کبھی موقع ملا وہ آیتیں پیش کروں گا کہ سائنس کے ساتھ ساتھ لوگوں نے کیا کیا سمجھا اور قرآن کیا کہہ رہا تھا اس حقائق تک. ابھی تو پھر بھی ہم راستے میں ہیں نا، سائنس تو پھر تبدیل ہوتی رہے گی. ابھی تک ہم بگ بینگ پہ ہیں، بگ بینگ بھی ابھی کوشچن ہو گیا اس کے اوپر بھی. جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں نا ایکسپینڈ ہو رہا ہے، ایولیٹ ہو رہا ہے. جب بگ بینگ، ابھی جیمس ویب نے تصویر دکھائی گیلیکسیز کی، 13 لائٹ ایئر پہلے 13.8 پہ بگ بینگ ہے، 8.8 تک بگ بینگ کو دیکھ لیا ہے. وہاں جا کے جب دیکھا، اور یہ گلیکسیز اس زمانے میں جو ہمارا تصور تھا جس شکل میں ہوگا، ابتدائی شکل میں ہوگا، وہ نہیں تھا. جیسے آج گلیکسی ہے اس وقت بھی وہی گلیکسی اس وقت وہاں کھڑی ہے. اس کا مطلب ہے بگ بینگ کے جو پرانے ہمارے سارے تصورات ہیں وہ سب ختم. ابھی نیا کچھ سوچنا پڑے گا، نیا کچھ کہنا پڑے گا، نئی باتیں لانی پڑیں گی. پہلے کی ساری جدید چیزیں ہمارے لیے پرانی ہو گئی ہیں، رد ہو گئی ہیں. یہ سائنسی مفروضے ہیں.